اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، پوری دنیا نے غازی ارطغرل کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ پھر اس کا ماجرا کیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا، اور یورپ، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا ہاتھ دھو کر اس ڈرامے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ترکی پوری دنیا میں اس ڈرامے کو متعارف کروانا چاہتا ہے۔ حاضرین اکرام، یاد رہے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ترکی کے صدر طیب اردغان باقاعدہ وہاں پر جا کر کریکٹرز کو مل کر آئے ہیں، جس کی ویڈیو اور فوٹوز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس پر انڈین میڈیا نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ معزز ناظرین اکرام، یاد رہے کہ بہت سارے کنٹری جن میں انڈیا، عرب ممالک، بالخصوص یورپ اور امریکہ، اسرائیل نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ یہ ڈرامہ ان ملک میں نشر نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ انڈیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس نے بھی اس کی ہندی ڈبنگ کی اس کو باقاعدہ جرمانہ اور سزا ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، ہم پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں بھی اس کے پہلے سیزن کے جو ایپیسوڈ ہیں اس کی اردو ڈبنگ ہے، اور اس کے علاوہ اردو ڈبنگ پاکستان میں نہیں کی گئی۔ ایسا کیوں؟ ناظرین اکرام، ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ ناظرین اکرام، ترکی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے حق میں رہا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردغان پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں، بس اسی وجہ سے کہ اس دنیا میں جہیں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ترکی اس کے خلاف آواز سب سے پہلے اٹھاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات واضح رہے کہ ترکی کے اوپر جو 100 سال کی پابندی لگائی ہوئی تھی یورپ نے، اب وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ ان قریب 1، 2، 3 سال کے بعد ترکوں کا یہ پابندی ختم کرنا اور اس ڈرامے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ترکی کا اصل مقصد اس ڈرامے کو شائع کرنے کا یہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس کو دیکھیں اور وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور اپنا کھویا ہوا مقام واپس پائیں۔ ناظرین اکرام، اس کے اثرات آپ کو سوشل میڈیا پر روزانہ ہی دیکھنے کو ملتے ہوں گے، کس طرح نوجوان اس ڈرامے سے متاثر ہو کر اپنے کھوئے ہوئے مقام کو واپس پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کا ساتھ دیتا آ رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے اور انشاءاللہ ساتھ دیتا رہے گا۔ پاکستان کے ساتھ بھی ترکی کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ترکی کی اب یہی کوشش ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں اور کوئی بھی طاقت ان کو توڑ نہ سکے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ ترکی شام میں بھی جنگ لڑ رہا ہے بشار الاسد کے خلاف۔ آئے دن بشار الاسد کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ترک فوج کو بھی سلام۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اچھی خبر آئے گی شام کے حوالے سے۔ تو ناظرین اکرام، یورپ اور اسرائیل، انڈیا وغیرہ ممالک اسی وجہ سے چیخ چلا رہے ہیں کہ اگر یہ ڈرامہ پوری دنیا میں ڈبنگ کے ساتھ شائع ہو گیا تو مسلمان متحد ہو جائیں گے، اور متحد ہو کر مسلمان کہیں دنیا پر، یورپ پر اور اسلام کے دشمنوں پر غالب نہ آ جائیں۔ معزز ناظرین اکرام، یہ ڈرامہ اس وقت کی داستان بیان کرتا ہے جب مسلمان ایک چٹان کی مانند ہوتے تھے۔ ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو کہ تقریباً 800 سال تک قائم و دائم رہی۔ معزز ناظرین اکرام، تب اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، اگر سلطنت عثمانیہ کا
اختتام نہ ہوتا تو آج پورے یورپ میں اسلام نافذ ہوتا، اور ترکی یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں مسلمانوں کو وہ مقام حاصل ہو جو کہ حقیقت میں مسلمانوں کو حاصل ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس ڈرامے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ڈرامے نے انڈیا، یورپ اور اسرائیل جیسے ملکوں میں تباہی پھیلا دی ہے اور ان کو ٹینشن میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا ترکوں کی یہ کوشش کامیاب ہوگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ تھی ویڈیو، تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دو اجازت، ملتے ہیں اگلی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔